ابسا یہ نیکسٹ پرووکیشن سے پہلے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی رپورٹس ہیں سیز فائر کی کے حوالے سے انڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ کیونکہ بارہا اٹھتا رہے گا، ماضی میں بھی ہم کہہ چکے ہیں، کتنا ناگزیر اور کتنا ضروری ہو چکا ہے پاکستان کے لیے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ آن بورڈ رکھے کشمیر ایشو کو لے کے، تاکہ جیسے شہری صاحبہ میں بات کر رہی تھیں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ اس کو فوری طور پر ہم کشمیر ایشو کو ریزولو اس کے لیے جائیں، آگے بڑھیں۔ بالکل، اب یہ نہیں معلوم آمنہ کتنی مصدقہ اطلاعات ہیں اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی، اگر آپ کے پاس ہوں تو ضرور شیئر کیجئے گا اگر پاکستان میں آفیشیل سطح سے کوئی بات سامنے آ گئی۔ لیکن یقینی طور پہ میں سمجھتی ہوں جس طرح یہاں پہ بات کی گئی، اب یہ بہت بڑا موقع ہے، پرو ایکٹیو پاکستان کو رہنا ہوگا۔ ہر بدلتے لمحے کے ساتھ جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں، خواہ وہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا ہو اور اس سطح کے اوپر اولین جو کچھ ہوا اس میں اولین خراج تحسین افواج پاکستان کا ہے، انہوں نے اپنی صلاحیت غیر معمولی ان یوزول لیولز کے اوپر اپنی جو صلاحیت ہے وہ پوری دنیا اس کی آج معترف ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کو اس بات کا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے اپنی اپوزیشن کو بھی مخاطب نہیں کیا، کسی بھی قسم کی سیاسی تقسیم سامنے نہیں آنے دی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور وزیر اطلاعات نے ایک موقع پہ کہا کہ ہماری اپوزیشن بھی جو ہے اور پوری قوم پاکستان کی جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ فارن آفس ہو پاکستان کا، پاکستان کے وہ 2 سفارتکاروں کا میں نام یہاں پہ لینا چاہوں گی۔ ایک تو ہائی کمشنر ہمارے برطانیہ میں ڈاکٹر فیصل، CNN پہ آ کے انہوں نے پاکستان کو بہترین انداز میں ریپرزینٹ کیا۔ رضوان سعید شیخ صاحب ایمبیسیڈر ٹو US، انہوں نے بھی پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا اس انداز میں جو بہت سالوں سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہم نے خلا چھوڑا جس کو پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے تھے کہ بھارت کی لابنگ ہم سے بہت آگے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری ایک گریسفل انداز میں، ایک میچور اور پروفیشنل انداز میں پاکستان کی ریاست نے جب رسپونڈ کیا تو وہ تمام لابنگ دھری کی دھری رہ گئی اور پاکستان کا نیریٹو آگے بڑھا۔ اب جب ہم ایک سیز فائر، اور یہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں اور سوال بھی کر رہی ہیں، یہ سب سے اولین نقطہ ہوگا امریکہ کی ثالثی میں بھارت کے ساتھ اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی۔ بھارت کے ملک میں اگر کوئی ٹیررزم ہوتا ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں یا اپنا دفاع کرنے میں، اپنے ملک کے عوام کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان کی صلاحیت تو اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ نہیں اپنے ملک کو بھی اس انداز میں پروٹیکٹ کر سکتے جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، تو پاکستان پہ الزام دھر دینا، پاکستان کو پوائنٹ رکھنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور اس قسم کے اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کہ آئندہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے ہاں بھی BLA کوئی اٹیک کرے تو پھر ہم جوابی اٹیک اور فوراً پاکستانی میڈیا کیا شروع ہو جائے اور بھارت کے اوپر اٹیک کرنے کی بات کی جائے۔ کیا 2 ممالک جو ساتھ رہتے ہیں اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ وہ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور دونوں ایٹمی طاقتیں بھی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں پاکستان کو انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر بات کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ ایک مختلف انداز میں آپریٹ کرتی ہے، تو پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ مودی اس خطے کے اندر ٹیررزم کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے لوگوں کو مرواتے ہیں، ان فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، جس میں اس بار وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے، بھارت میں نیریٹو ان کا نہیں بکا۔ لیکن امرتسر کے اندر دنیا کے پاس شواہد موجود ہیں۔ جی امرتسر میں جو اگر آپ ایک جملہ صرف بولوں گی، امرتسر کے اندر یہ کوئی ذہن دماغ، یہ کسی بھی طرح کی جو عقل ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان اگر کوئی حملہ کرے گا تو بھارتی پنجاب میں کر رہا ہوگا، تو اپنے شہریوں کی جان لے رہا ہے بھارت اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ یہ ایک انسانی حقوق کا سخت معاملہ ہے، جس کا قتل ہو وہ انسان ہو، وہ خواہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اس کو ہندو شناخت دیکھ کے قتل کیا جائے یا پھر اس کو بلوچستان کے اندر پنجاب کا شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا جائے، یہ دونوں انسانی حقوق کے معاملے ہیں، اور پاکستان کو صرف ایک انسانی حقوق کی بیسس کے اوپر پوری دنیا میں اس پہ بات کرنی چاہیے، پوری دنیا پر بات کرنی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔